على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین کرام، یہ انسان خاک کا پتلا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور ہر شخص کو آدمی کہا جاتا ہے کہ آدم کی اولاد ہے۔ آدمی سے انسان اور انسان سے اعلیٰ انسان جب بنتا ہے تو اس کی قیمت بھی بڑھتی ہے۔ آدمی تو ہر شخص ہے پیدائش کے اعتبار سے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی سے انسان بنے اور انسان سے اعلیٰ انسان بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ کو اخلاق سکھائے۔ اخلاق وہ صفات ہیں جس سے انسان کی انسانیت میں، آدمی کی آدمیت میں چار چاند لگتے ہیں۔ جس طرح مکان، گھر، دکان مزین کیا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے، ایسے ہی اس خاکی پتلے کو، آدمی کو اخلاق سے مزین کیا جاتا ہے، اور اخلاق سے انسان اونچا اٹھتا ہے یا پھر اس کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ اسلامی اخلاق بڑے عظیم ہیں، اور ہر ایک اس قابل ہے کہ اگر اسی کو انسان اپنی زندگی کا آئیڈیل نمونہ بنا لے تو وہ ایک اسلامی اخلاق بھی انسان کے نجات کے لیے اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے ایک اخلاق ایثار ہے، جس کے عنوان سے آج کا خطبہ تھا کہ ایثار اسلامی اخلاق میں سے ایک عظیم اخلاق ہے۔ ایثار کہتے ہیں کہ انسان ضرورت مند ہو خود، لیکن اس کے سامنے کسی اور کی ضرورت آ جائے تو وہ اپنی ضرورت کو دبا کر وہ چیز اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، اس کو ایثار کہا جاتا ہے، اور احسان کا ایک عظیم طریقہ ہے۔ ایک تو احسان یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا تو ہم نے احسان کیا، اور ایک احسان یہ ہے کہ بلا کسی طمع کے، بلا کسی حرص کے، بلا کسی بدل کے، بلا کسی لالچ کے ہم اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ اور ایثار وہ اسلامی اخلاق ہے جو انبیاء کے اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لو شئنا نشبع شبعنا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم روز روز خوب پیٹ بھر کر کھا سکتے تھے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے تو پہاڑوں کو پیش کیا گیا تھا کہ سونے کا بنا دیا جائے، کمی نہیں تھی۔ اگر ہم چاہتے تو روز پیٹ بھر کر ہم کھا سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ رہتا نہیں تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ مفلس تھے یا فقیر تھے، نعوذ باللہ، یہ سوچنا بھی غلط ہے، یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افلاس یا فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا کہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اختیاری تھا۔ ادھر لاکھوں آیا اور گھنٹے 2 گھنٹے میں خرچ کر دیا۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں رکھی نہیں۔ تو عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے روز بروز آسودہ ہو کر کھاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کوئی حاجت مند آیا، ضرورت مند آیا، فوراً جو ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ اپنے گھر بھجوایا کرتے تھے افراد کو کہ دیکھو گھر میں کچھ ہے۔
وہاں نہیں ملا تو اپنے شاگردوں اور صحابہ سے پوچھتے تھے کسی کے پاس کچھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے. روایت میں آتا ہے کہ خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بہترین چادر پیش کی کہ آپ اس کو استعمال کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی. آپ نے اس ضرورت کے تحت اس کو استعمال فرمایا. کسی صحابی نے اس کی تعریف کی کہ بڑی اچھی چادر ہے, آپ مجھے عنایت کر دیں. آپ نے اسی وقت انہیں دے دی. جب مجلس ختم ہوئی تو ان کے دوستوں یاروں میں سے بعضوں نے اس کو ملامت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اور آپ نے اس کو استعمال بھی فرمایا تھا, اور تمہیں پتہ ہے کہ حضور کبھی انکار نہیں فرماتے, تو تم نے کیوں مانگا؟ ان کی بھی حاجت بڑی عظیم تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نے اس کو استعمال فرما لیا تھا, اس کے بعد میں نے مانگا ہے, اور اس غرض سے نہیں کہ میری دنیا کی ضرورت پوری ہو, بلکہ میں نے اس امید پر مانگا ہے کہ اس کی برکت مجھے حاصل ہوگی اور اسی چادر میں مجھے کفن دفن کیا جائے گا. تو معلم اخلاق بھی ویسے ہی تھا, اور آپ کے جو شاگرد تھے وہ بھی ویسے ہی تھے. ایثار کی عظیم مثالیں ہیں, ایثار کی یہ عظیم مثالیں ہیں. بہت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن پوری کائنات اس میں چھپی ہوئی. اور آج لوگ ایک دنیا بحث کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ غربت کیسے ختم کی جائے, لوگوں کو ایکول برابر کیسے بنایا جائے, لیکن یہ سب کاغذی بحثیں ہیں. اس بحث کرنے پہ سیمینارز, کانفرنس, نہ جانے کیا کیا کیے جاتے ہیں. حکومتی اور ملکی پیمانے پر, انٹرنیشنل بین الاقوامی پیمانے پر, اور ان میٹنگوں کے کرنے پہ لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں خرچ ہوتے ہیں, اور انہی عوام کے جس کے فائدے کے لیے, جس کے تن پہ کپڑا ڈالنے کے لیے, جس کے پیٹ میں روٹی ڈالنے کے لیے انہی کے پیسوں سے کر رہے ہیں, لیکن نتیجہ صفر ہے. نتیجہ صفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایثار نہیں ہے کسی میں, کسی فرد میں نہیں ہے, کسی جماعت میں نہیں ہے, کسی محلے میں نہیں ہے, کسی شہر میں نہیں ہے, کسی قوم میں نہیں, کسی ملک میں نہیں ہے. ہر آدمی ایثار کی اس کیفیت کو اختیار کر لے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ کے اندر چھپا کر رکھ دیا ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایثار کو دوسرے عنوان سے بیان کیا کہ کوئی آدمی اس حال میں سو جائے کہ اس کا پڑوسی بھوکا رہے, بے کپڑے کا رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی. ہر آدمی اپنے پڑوسی کی اس طرح خبر کر لے کہ اس کے گھر میں کھانا آیا نہیں آیا, کپڑا ہے یا نہیں ہے, تو دنیا میں منٹوں اور سیکنڈوں میں غربت, افلاس ختم ہو کر ایکولیٹی, برابری, مساوات آ جائے گی نہیں آئے گی. لوگ نہ جانے شیطان اور ابلیس کی اذن, ان کے بنائے ہوئے قوانین بلا وجہ پڑھتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں, جو اصل مسائل ہے اس پہ آتی ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ ایثار میں سب سے پہلے اپنے نفس کو دھچکا لگتا ہے, اور نفس تو ہمارا بے لگام ہے, نفس کو ہم نے قابو کیا ہی نہیں ہے. نفس کی تہذیب بھی ہوتی ہے اور نفس کو بھی قابو کیا جاتا ہے. آج کی دنیا جانتی نہیں. بالوں کی تہذیب جانتی ہے, بالوں کی سیٹنگ کرنا جانتی ہے. کپڑوں کی تہذیب جانتی ہے کہ کپڑوں کی کس طرح فٹنگ اور سیٹنگ کرنی چاہیے. مکانوں اور دکانوں کی تہذیب جانتی ہے کہ اس کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا چاہیے. اسی طرح پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ہر چیز کی تہذیب دنیا نے سیکھ لی ہے کہ اس کو کیسے جاذب نظر بنایا جائے, دلکش پرفریب بنایا جائے, اور کس طرح اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا جائے. لیکن اصل جو تہذیب ہونی چاہیے تھی نفس کی, وہ نہیں. چنانچہ نفس بے قابو بے لگام, وہ چاہتا ہے کہ میں سب سے دنیا کا امیر بن جاؤں, باقی لوگ نہ بنیں. نفس کا پہلا پیغام یہ ہے. لہذا اس کے لیے ریس ہو رہی ہے, اس کے لیے مقابلے ہو رہے ہیں, اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے.
اب جب ہر آدمی کی خواہش یہ ہے کہ میں دنیا کا سب سے امیر بن جاؤں، تو ظاہر سی بات ہے وہ امیر بننے کے لیے دوسروں کے حقوق کی پامالی کرے گا نہیں کرے گا؟ جو کم عقل ہیں، بے عقل ہیں، ان کے عقلوں پہ ڈاکہ ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ جن کو کم صلاحیتیں ہیں ان کو بیوقوف بنائے گا نہیں بنائے گا؟ جن کے پاس زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہے ان کے کم سوجھ بوجھ ہونے کا فائدہ اٹھائے گا اور اپنی تجوری، اپنا جیب، اپنا گھر بھرنے کی پہلے کوشش کرے گا اور دوسرے کے حقوق کی پامالی ہوگی۔ ایثار کس کا نام ہے؟ کہ اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر دوسرے کی ضرورتوں کو آگے رکھنا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور اس پہ سب سے پہلے دھچکا نفس کو لگتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ ایثار میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت کو مقدم رکھ کر دوسری محبتوں کو دبایا جائے۔ آج انسان مال کی محبت میں، کاروبار کی محبت میں، آل اولاد کی محبت میں دیوانہ اور پاگل ہے، لیکن سب سے پہلا امتحان اسی میں ہے کہ ہم نے اس دل میں کس کی محبت کو بھرا ہے، اس دل میں کس کی محبت کو بھرا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے شیطانی راستہ اختیار کیا، سرکشی کی اور نفس کو بے لگام چھوڑا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا کہ بس دنیا ہی کی زندگی اس کے لیے سب کچھ ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ اگر اس اثار کے اخلاق کو ساری دنیا اختیار کر لے تو ساری دنیا میں خوشحالی منٹوں اور سیکنڈوں میں آ جائے گی۔ آئے گی نہیں آئے گی؟ فرد سے لے کر جماعت تک ہر آدمی، ایک آدمی کے چراغ جلانے سے محلہ روشن نہیں ہوتا، بلکہ ہر آدمی کو چراغ جلانا پڑتا ہے۔ 99 آدمی بدبو لگائے ہوں، ایک آدمی خوشبو لگا لے تو اس سے فضا کے اندر خوشبو نہیں پیدا ہوگی، کم سے کم آدھے لوگ بھی ہوں تب امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں اس کا خوشبو کا فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں جو پیش فرمائی ہیں ہمارے وزراء، حکمراں، اغنیاء، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمایا کہ لا اوتیکم، اپنے اہل و عیال کو، جبکہ آپ تمام مسلمانوں کے امیر ہیں، قائد ہیں، آج کے زمان میں کہیں تو لیڈر ہیں۔ یہ درس اور سبق ہمارے تمام لوگوں کو سیکھنے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ لوگ دوسروں کو آئیڈیل بناتے ہیں، لینن کو، کارل مارکس کو، اور نہ جانے کس کس ازم کو، نہ جانے کس کس، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان کو اس معاملے تو بھکاری ہیں، مفلس ہیں۔ یہ چیزیں ہمیں حاصل کرنی ہے کہ کیسے، کس لیے سارے ازم کس لیے آئے کہ دنیا خوشحال ہو؟ کہاں خوشحالی آئی؟ 60-70 برس کہیں ہوا کہیں کچھ، پھر بدحالی ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ضابطے بتائیں اور خود کر کے دکھایا۔ فرمایا لا اعطیکم، اپنے اہل و عیال کو کہا میں تمہیں نہیں دیتا، اس حال میں کہ اہل صفہ جو صفہ وہ مقام ہے چبوترا آج بھی موجود ہے کہ وہاں پر فقراء مسلمین رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مفت تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کہا کہ میں تمہیں نہیں دیتا، نہیں کھلاتا جب تک کہ اہل صفہ کھا پی نہ لیں، اہل صفہ کی ضرورتیں پوری نہ ہو جائیں، وہ بھوکے رہیں اور میں تمہیں کھلاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ معمولی سی ایک جملہ ہے ہر امیر، ہر وزیر، ہر حکمران کے لیے، اگر اس کو اپنا آئیڈیل بنا لے، ہر امیر، ہر حاکم، ہر وزیر، ہر فقیر، ہر امیر، غنی، بس اس کو آئیڈیل بنا لے کہ جب تک میرے ماتحت لوگ، جن کے اوپر مجھ کو حکمراں بنایا گیا ہے،
جن کا ذمہ دار مجھے بنایا گیا، جن کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے، جب تک ان کی حاجتیں، ضرورتیں، ان کی بھوک پیاس پورے نہیں ہو جاتے، میں تمہیں نہیں کھلا پلا سکتا۔ خوشحالی 1 منٹ میں بدحالی خوشحالی میں چینج ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ہمارے حکمرانوں کو، وزراء کو، امراء کو اور ہمارے ذمہ داروں کو اس سے جو ہے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اصول بیان فرمایا کہ جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو تو دوسروں کو دے دے، اس کی حاجت پوری کرے۔ دینے کی 2 شکلیں ہیں، ایک تو یہ کہ پورا مالک بنا دے، اور ایک یہ کہ بھائی آپ استعمال کرو، میرے پاس بیکار پڑی ہوئی ہے، اس استعمال کرو، مینٹیننس رکھنا، پھر جب مجھے ضرورت ہوگی واپس کر دینا۔ دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اور بیان فرمایا کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کی چیز ہو یا لباس، جو بھی، من کان لہ فضل من ذات، ذات کا لفظ سب پر آتا ہے، کھانے پینے پر بھی، لباس پر بھی، جو بھی انسان کی ضرورت ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ زاد ہو، ضرورت سے زیادہ اس کے پاس اسباب ہو، سامان ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو دے جن کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے نا۔ یہ ایک دوسرا اصول ضابطہ ہے، اس پر بھی اگر عمل کر لیا جائے تو منٹوں سیکنڈوں میں بدحالی خوشحالی میں چینج ہوگی نہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ ایک ایک شخص کے پاس جو کہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ اپنی تنخواہیں، سہولتیں، حکومتی پیمانے کی جو اس کی ٹھاٹ بات ہے وہ الگ لیتا ہے، اور اس کی ذاتی ملکیت ایکڑ ایکڑ میں پڑی ہوئی بلا ضرورت۔ لیکن یہ نہیں ہوتا، ملکیت تو دور کی بات ہے، کم از کم اس کے فائدوں سے فائدہ اٹھانے کا حق بھی نہیں دیتا دوسروں کو۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں اور اپنے حاجت مند بھائیوں کی ضرورتوں کو پوری کریں گے، قسمیں کھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سارا سراسر جھوٹ کا پرندہ ہوتا ہے۔ ایثار دل میں نہیں ہوتا، کیونکہ ایثار کرنے پر سب سے پہلے نفس کو دھچکا لگتا ہے۔ نفس ہمارا بے قابو، بے لگام، نفس چاہتے ہی نہیں۔ نفس قابو کیسے ہوگا؟ ہم نے وہ کوشش ہی نہیں کی۔ اب اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جو شاگرد اور صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، آپ کی تربیت یافتہ شاگرد ہیں، ہے نا۔ واقعہ ہے کہ ہم نے کلمہ ضرور پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کو ہم صحابہ ضرور کہتے ہیں، لیکن زبانی ہے، عملاً اس کے برعکس ہیں، عملاً اس کے برعکس ہیں۔ دوسروں سے شکایت کی بات نہیں، بلکہ اپنے ان جگہوں پر جہاں پر ہم خود حاکم وقت ہیں یا ہمارے ہاتھوں میں زمام ہے، قیادت ہے، وہاں بھی یہ چیزیں نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے آئیڈیل کلمہ ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن آئیڈیل ہم نے دوسروں کو بنایا ہے۔ ہماری سوچ مسلمان نہیں ہے، ہماری فکر مومن نہیں ہے۔ زبان پر کلمہ ضرور ہے، لیکن اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے، اندر کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ ہم ان چیزوں پر آتے ہی نہیں۔ حضور نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کو سوچتے ہیں، ڈسکشن کا موضوع ہی نہیں بنتا ہے کہ کیسے فقر و فاقہ اور افلاس کو کیسے ختم کیا جائے۔ کیوں کہ اس کا ضرب سب سے پہلے اپنے اوپر پڑتا ہے۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو سب سے پہلے اس کا ضرب ہم پر آتا ہے، اپنی ذات پر آتا ہے، چنانچہ بحث کا موضوع ہی نہیں بنتا۔ حالانکہ اس سے بہترین کوئی علاج اور اس سے بہترین کوئی حل دنیا کے پاس ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سامان اسباب ہوں، وہ اپنے ان دوسرے بھائیوں کو دے دے جن کے پاس سامان اسباب نہیں۔ آج ایکڑ ایکڑ پر لوگ قابض ہیں، بلا وجہ پڑا ہوا ہے، لیکن دوسرے لوگ جو فقراء ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی طرف تاکنے اور جھانکنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کہاں سے خوشحالی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیوں ایسا اس پر جو ہے سانپ بن کر بیٹھے رہے، اس سے فائدہ اٹھانے نہیں دیا۔ جبکہ اصول ضابطہ ہے کہ اگر کوئی بنجر زمین پڑی ہو، جو شخص اس کو آباد کر لے وہ اس کی ہے،
جو شخص اس کو آباد کر لے وہ اس کی ہے، اس لیے کہ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اور اللہ نے سب چیزوں کو عام بنایا ہے، جو اس کو استعمال میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے، خود بھی اور دوسروں کو فائدہ اٹھانے کے لائق بنائے، وہ اس کی، اللہ نے اس کو ملکیت دے دی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس کے اثرات تھے کہ جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ گھر، نہ مکان، نہ دکان، کچھ بھی نہیں، لیکن سب مومن ہیں، ایمان سب کے دلوں میں گھر کیا ہوا ہے۔ آتے ہی انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے بعد فوراً کہا اپنے مہاجر بھائیوں سے کہ ہماری زمینیں ہیں، یہ ہمارے گھر ہیں، حتیٰ کہ بعضوں نے کہا کہ ہماری 1 سے زائد بیویاں ہیں، ہم انہیں تقسیم کر دیتے ہیں، آپ آدھا آدھا اس کو تقسیم کر لیں۔ منٹوں میں مسئلہ حل ہو گیا نہیں؟ منٹوں میں مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ اور آج جہاں اصل وطنی اور جو ہے مہاجرین کی بات ہے، تو آج دیکھیں کتنے پھڈے ہیں، وہ ان کے حقوق نہیں دینا چاہتے، وہ ان کے حقوق نہیں دینا چاہتے، چنانچہ جانیں جا رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، عزتیں پامال ہو رہی ہیں، نفرتیں الگ ہیں، عداوتیں الگ ہیں، باہر نکلنا لوگوں کا دشوار مشکل۔ وجہ کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے حق کو اوپر رکھے ہوا ہے، دوسرے کا حق کو دینا نہیں چاہتا، ایثار نہیں ہے۔ اگر دل مومن ہوتا تو فوراً ایثار پر جاگتا، ایثار پر اٹھتا بیٹھتا، اور جیسے کہ انصار نے، مدینہ کے انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے دل کھول دیے کہ لو یہ ہماری زمینیں ہیں، ہماری دکان و مکان ہیں، ان میں آپ تقسیم کر لو آدھا آدھا۔ ایک طرف جو ہے پیشکش کا عالم یہ تھا، لیکن آنے والے مہاجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ہے نا، ان کی خودداری اور ان کی قناعت کا عالم یہ تھا کہ نہیں، یہ آپ کو مبارک ہو، ہمیں تو آپ تجارت کی جگہیں اور راستے بتا دیجئے بس۔ ایک طرف پیشکش کا عالم یہ تھا، لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے فوراً اس پہ قبضہ کر لیا کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خودداری اور رواداری اور قناعت کا عالم یہ کہ ہم خود اپنے زور بازو سے اس کو حاصل کر لیں گے، ہم کسی سے بوجھ نہیں بن سکتے۔ چنانچہ معاشرے میں خوشحالی، معاشرے میں محبت، ہمدردی، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا، خیال کرنے کا جذبہ، لہذا کبھی پھڈا ہی نہیں ہوا اس بنیاد پر کہ یہ انصاری ہیں، یہ مہاجر ہیں، یہ ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں۔ آج 50 اور 60 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اسی پھڈے پہ مر رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ قرآن نے ان کے اس جذبے کی اور ان کے اس ہمدردی غمگساری کی اور ان کی اس سوچ اور فکر کی تعریف کی اور نوٹ کر دیا قیامت تک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں اس کی ضرورت ہے۔ مدینے کے انصار کی اللہ نے تعریف فرمائی کہ اپنی ذات پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود اس کی حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول انی مجہود ہوں، کہ میں بڑے تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ آپ کے عالم تھی، سب سے پہلے اپنے اوپر اثار کرتے ہوئے اپنے ازواج کے پاس بھیجا، کچھ ہے، خبر آئی کہ سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ دوسرے کے پاس بھیجا، وہاں سے بھی یہی خبر آئی، تمام کے پاس یہی خبر آئی کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا من یضیف ھذا اللیل رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم کرے کہ کون اس رات اس شخص کی مہمان نوازی کرے گا۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں جو ہے مہمان نوازی کروں گا۔ گھر لے گئے، پوچھا اہلیہ سے، بتایا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے، ہمارا کھانا اور تو اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کسی طرح ان کو بہلا لیں گے، تم جو ہے کھانے کا وقت آئے تو مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دینا، اور جو ہے چراغ جو ہے جلتے ہوئے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اس کو گل کر دینا تاکہ مہمان لوگ جو ہے کھا لیں اور ہم اپنی ضرورت کو جو ہے دیکھ لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، مہمانوں کو کھلا دیا، انہیں محسوس بھی نہیں ہوا۔ جب صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اس عمل پر حیرت کی، تعجب کیا. اور ایک روایت میں ہے کہ ضحک اللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بھی تمہارے اس عمل سے خوش ہو کر ہنس پڑی. یہ اثار اور ترجیح کا جو ہے عالم تھا. چنانچہ کبھی معاشرے میں بدحالی کا کوئی عنوان ہی نہیں ہوتا تھا، اور کبھی ہوا بھی تو فوراً اس کی حاجتیں جو ہے پوری کر دی جاتی تھیں. اور یہ فطرت کا اصول ہے، یہ فطرت کا اصول ہے. آپ نے دیکھا نہیں، دریا میں سے ایک لوٹا پانی نکالیے، جہاں جگہ خالی ہوئی فوراً بھر جاتی نہیں بھر جاتی؟ ہاں، آپ کے جسم میں زخم لگے اور کوئی حصہ کٹ پڑ جائے 2-4 دن میں فوراً صحیح ہو جاتی نہیں ہو جاتی؟ لیکن انسان، یہ فطرت کا اصول ہے. فطرت نے بتایا کہیں ہوا کم کر دیجئے، فوراً ہوا دوسرے ہوائیں اس کے ضرورتوں کو بھر دیتی ہیں، مکمل کر دیتی ہیں. کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، فوراً جو ہے فطرت کا اصول ہے. لیکن جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے، فطرت اللہ فطر الناس علیہا، وہ فطرت اور وہ اصول اور وہ ضابطہ جس پر اللہ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، اور جب انسان اخلاق نبوی سے اور فطرت الہی سے ہٹتا ہے تو پھر انسان جانور حیوان بن جاتا ہے کہ سارے لوگوں کی ضرورتیں پامال ہوتی رہتی ہیں. لوگ اسی کے سامنے مر رہے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، بے لباس ہوتے ہیں. اور یہ آدمی اپنے گھر میں 100 سال کے لباس بن کر کے رکھتا ہے، 100 سال کے کھانے پینے کی چیزیں بن کر کے رکھتا ہے، 100 سال کی ضرورتیں بن کر کے رکھتا ہے. کسی کو دے گا نہیں، کسی سے اخلاص سے پیش نہیں آئے گا، کسی کے ضرورتوں کو پوری نہیں کرے گا، اور خوش ہوتا ہے کہ میں انسان ہوں. میں نے کہا کہ آدمی سے انسان بننا آسان نہیں ہے. پہلے آدمی سے انسان بنو، اور انسان بن جاؤ تو اعلیٰ انسان بننے کی کوشش کرو. اور اعلیٰ انسان بننے کے لیے انسان کو ان اصولوں اور ضابطوں کو اپنانا پڑتا ہے. فطرت کا اصول ہے. ہر آدمی اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پانی تک دوڑ جاتے ہیں. خالی ہوا چلو ہم بھر دیتے ہیں. ہوا بھی اپنے اس عمل پر عمل کرتی ہے، خالی ہوا فوراً دوسرے بھر دیتے ہیں. جسم کا ہر حصہ کٹ پڑ جائے، فوراً سارا جسم کا حصہ اس میں لگ جاتا ہے کیسے اس کی اصلاح ہو اور کیسے بھر جائے، زخم کیسے بھر جائے. لیکن انسان جب فطرت سے ہٹتا ہے، اخلاق نبوی سے ہٹتا ہے، سنت نبوی سے ہٹتا ہے، تو اس کے سامنے سب پامالی ہوتی رہے گی، لیکن اس کا ضمیر میں جو ہے کبھی جاگرن پیدا نہیں ہوگی، اور اس کے اخلاق میں کبھی احساس اور شعور پیدا نہیں ہوگا. لوگ اس کے سامنے اپنی ضرورتوں پر تلملاتے رہیں گے، لیکن کبھی جو ہے اس کے کان پہ جوں نہیں رہیں گے کہ انسان حیوان بن جاتا ہے. انسان حیوان بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں، اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے نا. اس کے لیے ایک آدھ اصول یہ رکھے ذہن میں کہ ایثار کرنے کے اوپر انسان کب آمادہ ہوتا ہے. انسان بڑا لالچی ہو، اس کے سامنے جب تک کوئی فائدہ نہیں دکھتا ہے نا وہ نہیں کرتا ہے. نماز پڑھ کے پیسے ملے تو دیکھیے پوری مسجد بھر جائے گی. یہ عاجل فائدہ ہے، عاجل یعنی فوری نقد فائدہ ہے نا. اور ایسا نہیں کہ نماز پڑھ کے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، وہ ملے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دکھ نہیں رہا ہے نا. تو انسان غفلت میں ہو جاتا ہے، انسان غفلت میں ہو جاتا ہے کہ ارے ملے گا ہے نا. اور اس ملے گا پر جو ہے انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہو جائے کہ ہماری نظروں سے نظر آئے ہے نا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں ہے نا. تو صحابہ پڑھتے تھے، جتنی رکعتیں پڑھی اور جتنا خیر کا کام کیا انہیں نظر آتا تھا کہ میرا اتنا بیلنس ہو گیا، میں نے گھر میں جنت میں یہ مکان بنا لیا، مجھے یہ چیز حاصل ہو گئی. یہ احساس ان کو احساس ہوتا تھا. یہ ایک تو علم ہونا چاہیے پہلے، اور علم کے ساتھ پھر جب آدمی نیک صحبتیں اختیار کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی، خیرات کی، کسی کی تعاون کیا، کسی کی مدد کی، کسی ایثار سے پیش آیا، اخلاص سے پیش آیا. تو یہ نہیں کہ ضائع ہو گیا، نہیں، بلکہ اسے نظر آتا ہے کہ اس کے بدلے میں میرا یہ کام ہو گیا، میری چیز بن گئی. تو بیان کیا گیا ہے کہ انسان پہلا عقیدے کی اصلاح کرے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کیا ہے؟ فانی ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ باقی رہنے والی چیز ہے. اللہ نے خود کہا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باقٍ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے نا. اب دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اچھی بری جو بھی، سب کیا ہے؟ سب میں عیب ہے. کون سا عیب ہے؟
اس کو دوام نہیں. قرآن ایک لفظ ایک جملہ ہے، لیکن دیکھیے کوئی دوسرا شخص بیان ہی نہیں کر سکتا، دوسرا شخص کہہ ہی نہیں سکتا. اب کہا ہے کہ دنیا کی کوئی برائی بیان کرو، دنیا کی کوئی برائی بیان کرو، تو آدمی کیا بیان کرے گا؟ جو دنیا دار ہے تو کہ دنیا تو بڑی خوبصورت ہے، اس میں یہ ہے فلاں ہے ڈھکا ہے. اور اہل معرفت کو بھی کہا جائے تو اب آپ ہی بیان کریں کہ دنیا کی کوئی برائی بیان کریں، ہے نا؟ ایسی برائی کہ جس پر سب متفق ہوں، جس پر سب متفق ہوں. فرض کر لیں میں نے کوئی برائی بیان کی کہ بھائی اس میں غفلت پیدا ہوتی ہے، اور تو دوسرا کہے گا مزہ بھی تو آتا ہے نا، تعویل کر لے گا. میں کوئی عیب نکالوں گا تو آپ جو دنیا دار ہیں اس کی تعویل کر لیں گے، اس کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیں گے، ہے نا. لیکن اللہ نے ایک ایسا عیب بیان کیا کہ جس پر ہر کس و ناقص کوئی تعویل ہی نہیں کر سکتا، سب کا اتفاق ہے. کہا کہ بھائی کچھ بھی ہے لیکن ختم ہونے والا ہے. مال ہے ختم ہونے والا ہے، جوانی ہے ختم ہونے والی ہے، صحت ہے مٹنے والی ہے، زیب و زینت ہے ختم ہونے والی، بیوی بچے مر جانے والے ہیں. کوئی بھی چیز دنیا کی باقی رہنے والی نہیں ہے. تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے ختم ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اب یہ ایسا عیب ہے کہ کسی کو انکار ہے اس سے؟ کافر کو بھی انکار نہیں، مسلم کو بھی انکار نہیں. کوئی اس پہ تعویل کر سکتا ہے؟ بہت کرے گا، نہیں بہت لاسٹنگ کرتی ہے. تو کتنی لاسٹنگ کرے گی؟ 100 سال 200 سال، ہے نا. اتنا زیادہ تو آج کل کوئی چیز بنتی نہیں کہ 100 سال اور 200 سال. تو کوئی بڑی عمدہ عمارت بھی بنائی جاتی ہے تو کتنے سال کی گارنٹی دی جاتی ہے؟ 25-50 سال. میرے خیال سے 100 سال کی کوئی گارنٹی بھی نہیں دیتا ابھی. اور اتنی مضبوط چیزیں بنتی بنائی بھی نہیں جاتی. 1000 سال کا بھی دے لے لیکن اینڈ تو ہے کہیں. تو یہ ایسا عیب ہے اللہ نے بیان کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہنے والی، وہ باقی رہنے والی. تو انسان یہ ذہن میں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے. اور ہم اللہ کے راستے میں ایثار کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جان و مال لگاتے ہیں، تو اللہ اس کا عوض اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں، اس کا عوض اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں. تو اب جو ہے ایثار کرنا آسان ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا نہیں ہوگا؟ اللہ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تو ساری دنیا کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والے. اگر یہ عقیدہ ہمارے ذہن و دماغ میں رچ بس جائے، ہے نا، کہ جو ہم کر رہے ہیں، جان و مال جو بھی خرچ کر رہے ہیں اللہ اس سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں، تو جان و مال، اوقات، ہر چیز کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے بات بار بار کہی جائے کہ انسان فطرتاً لالچی ہے، فطرتاً لالچی ہے. اس کو کہا جائے کہ 100 رکعت پڑھو، ابھی تمہیں گاڑی دی جاتی ہے، کہا میں 200 پڑھوں گا، 2 گاڑی دینا ہے نا. میں 200 پڑھوں گا، 2 گاڑی دینا، اور اخلاص سے پڑھوں گا. ناپ بھی لینا کہ دیکھنا خشوع خضوع بھی ہوگا، سب کچھ کر لے گا، ہے نا. تو اللہ نے یہ عقیدہ جو ہے انسان کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ جو دیں گے وہ اس گاڑی سے بہتر ہے، کیونکہ گاڑی فانی ہے. مال ملے گا تو اس مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال بھی کیا ہے؟ فانی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں دنیا میں جنت بنا کر بٹھا دی جائے اور گارنٹی دے دی جائے کہ 100-2000 سال رہے گا، وہ چلو وہ چیز رہے گی، لیکن تم تو نہیں رہو گے. چیز تو رہے گی لیکن تم تو نہیں رہو گے. تو معلوم ہوا کہ میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ میں اس کو استعمال بھی کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو دنیا میں ہے وہ ختم ہونے مٹنے والی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے نا. تو اظہار ایسی چیز ہے کہ صرف ایک لفظ میں جو ہے ساری دنیا کی پریشانیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ دیا ہے. ہر آدمی کے لیے، ہر ملک کے لیے لوگ بلا وجہ بحثیں کرتے ہیں، کانفرنس سیمینارز کرتے ہیں، لیکن سب یہ ہے نشستن و خوردن، کہ بیٹھے، کھائے، پیے، اٹھے، گھر چلے. فائدہ کیا ہوا قوم کو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا.
کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. شروعات تو اپنی ذات سے ہوتی ہے. آپ لیڈر ہیں، قائد ہیں، حکمراں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی، کوئی ضرورت مند آیا، دیکھو میرے گھر میں ہے کہ نہیں، گھر میں ہے، ضرورت پوری کر دی، نہیں ہے تو پھر اپنے ساتھیوں سے پوچھوا رہے ہیں جو اہل ثروت اور اغنیاء یا جو ہے جن کو اللہ نے دیا ہے کہ تمہارے پاس ہے، فوراً ضرورت پوری کرو. آج تو ہر آدمی سب سے پہلا وہ ذمہ دار اپنی تجوریاں بھرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اثار کہاں سے لائے گا؟ دنیا سے بھوکمری کیسے مٹے گی؟ کیسے دنیا میں خوشحالی پیدا ہوگی؟ دنیا کو لوگوں نے بانٹ کر رکھ دیا ہے. اللہ نے ایکول پیدا کیا تھا سب کو، اور سب کے رزق کو اللہ نے برابر برابر تقسیم کیا ہے، ہمارے اختیار میں دے دیا ہے. ہمارے اختیار میں دے دیا کہ تم تقسیم کیسے کرتے ہو، تم اس کو تقسیم کیسے کرتے ہو. کمپنی کا بہت ذمہ دار بنا دے کسی کو، بھائی سیلری بانٹ دینا، وہی غبن کر لے تو کیا ہوگا؟ پھر مجرم ہوگا نہیں ہوگا. اللہ نے رزق برابر بنایا ہے، سب کے لیے کپڑے، سب کے لیے لباس، سب کے لیے گھر، سب کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے ہاتھ میں تقسیم دیا ہے کہ تم تقسیم کیسے کرتے ہو. اب تقسیم کرنے والا سب سے پہلے 1000 سال کی جمع کر لیتا ہے. دنیا مرے، دنیا بھوکی رہے، میرے ماتحت جو لوگ ہوں ان کے تن پہ کپڑے ہونے، اس سے بحث نہیں ہے، میرا 1000 سال کے لیے ہو جانا چاہیے. امانت یہی ہے، پوچھ گچھ ہوگی لوگوں سے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا. یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ جمع کر رہے ہیں، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے، غصب کر کے، لوگوں کی ضرورتوں کو پامال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے اس حال میں کہ دنیا قیامت تک صلواتیں لعنتیں سناتی رہے گی. فرعون جب مرا ہے تو قرآن میں کہا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ کہ ان لوگوں نے اپنی حاجتوں، اپنی ضرورتوں کو اونچا رکھا، اور قبطی قوم، بنی اسرائیل کی قوم جو ان کے ساتھ رہنے والی تھی، ان کو سمجھا کہ نیچ ہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ اللہ کے بندے جیسے نہیں ہیں. ان کو غلام بنا کر بیگار لیا. ان کی ضرورتیں جیسی ضرورتیں تھی نہیں. ان کے کتے کھا رہے ہیں اور ان کے بچے بلک رہے ہیں. ان کے در و دیوار، فرش، قالینوں اور فانوسوں سے جگمگا رہے ہیں، اور کسی کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل رہا ہے. چنانچہ یہ سب پامالیاں کی، حقوق تلفیاں کی، اللہ نے سب کو غرق کر دیا نہیں کر دیا. اور اللہ نے یہ بھی کہا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً کہ اس رہتی دنیا تک ان پر لعنت لگا دی گئی. کوئی فرعون اور اس کے قوم کا اچھے سے نام لیتا ہے؟ کسی نے فرعون کو دعا دی؟ کسی نے اس کو اچھے انداز میں ذکر کیا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً فرعون کے نقش قدم پر چلنے والوں کا حال بھی یہ ہوتا ہے، چاہے وزیر ہو، حکمراں کوئی بھی ہو، کسی کنٹری، کسی ملک کا ہو، ہے نا، ان کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں لعنتیں لگا دی جاتی ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور جب قیامت ہوگا تو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لائیں گے، سر جھکائے ہوئے لائے جائیں گے، اور وہاں جو پھٹکار ہوگی ساری دنیا کی وہ الگ ہے. ایثار ایک ایسا لفظ ہے کہ ساری دنیا کے جو اس وقت چل رہی ہے کہ آدھی دنیا کو لوگوں نے غریب بنا دیا، آدھی دنیا کو لوگ سمجھتے ہیں امیر ہیں. کیسی تقسیم ہے یہ؟ میرے پاس ہے تو میں دوں، میرا پڑوسی کیوں بھوکا ہے؟ میرے پاس کپڑے ہیں تو میرا پڑوسی کیوں ننگا ہے؟ میرے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں تو میرے پڑوس والا چاہے کوئی بھی دین دھرم کا ہو کیوں ننگا بھوکا ہے؟ اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا حاصل لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعریف کی. اور اس میں بھی ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کیسے انسان کی ضرورتیں منٹوں میں پوری ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری یمن کے رہنے والے قوم ہیں، اور اسی قوم سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی تعریف کی. کیوں؟ فرمایا کہ جب ان کے یہاں کوئی یتیم ہو جاتا ہے، کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے، یا جو ہے ان کے کھانے پینے کی ضرورتیں کسی کے پاس کم ہو جاتی ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو. نہیں، کیا کرتے ہیں کہ سارے قوم جماعت کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ان کی ضرورت سے زائد جو چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے، غلے وغیرہ، سب ایک جگہ جمع کرتے ہیں، سب
ایک جگہ جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد ایک پیمانہ لیتے ہیں، چاہے تولنے والی چیز ہو یا وزن کرنے والی چیز ہو، اس پیمانے سے اب قوم میں مثلا 100 آدمی ہے نا، تو اب جمع ہوا 1000 کلو چیز ہے، 1000 کلو سامان، 1000 چیزیں پیس ہیں، ہے نا، سب کا برابر حصہ کر کے 2 کلو تمہارا، 2 کلو تمہارا، 2 کلو تمہارا، 2 کپڑے تمہارے، 2 کپڑے تمہارے، جتنی چیزیں ہیں وہ برابر سرابر تقسیم کر لیتے ہیں، برابر سرابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ بتائیے کتنا زبردست اصول ہے۔ قوم میں کوئی غریب رہے گا، کوئی فقیر رہے گا، بے لباس رہے گا، بے تعلیم رہے گا، کوئی بیوہ اور مسکین بے سہارا رہے گی، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک ضابطہ بلا وجہ لوگ بحثیں کرتے ہیں، سارے لوگ آ جاؤ، جس کے پاس جو چیز ہے لاؤ، برابر تقسیم کر لو۔ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا نہ تیرا، کسی کا نہیں، اللہ کی زمین، اللہ کی بنایا ہوا پانی، اللہ کی روشنی، اللہ سب کو برابر تقسیم کرتے ہیں۔ اگر اس پر بھی ہمارے ہاتھ میں مل جائے، خدا نہ خواستہ اگر روشنی بھی انسان کے اختیار میں دے دی جائے، ہوا بھی دے دی جائے، پانی بھی دے دی جائے، تو کیا کرے گا انسان؟ ہاں؟ اللہ نے نہیں دیا تو لوگ زندہ ہیں، اگر یہ بھی دے دیتے تو پھر تو زندگی باقی نہیں رہتی، زندگی باقی نہیں رہتی، ہے نا۔ آخری بات فرمایا ان الاشعرین اذا ارملوا او قل طعام عیالہم بالمدینہ، کہ اشعرین جب ان کے درمیان کوئی بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی مسکین ہو جاتا ہے، کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا، یا ان کے کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جاتی ہیں، جمعوا ما کان عندهم فی ثوب واحد، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے سب لے کر آتے ہیں اور ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ثم اقتسموا بینہم فی اناء واحد بالسویہ، اور ایک برتن لے کے سب کو برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ کتنا اہم اصول ضابطہ ہے، ہر آدمی کے لیے ہے نہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگ سیمینار اور کانفرنسوں پر خرچ کریں غریبوں کے مال لے کے، اور بحث ہو رہی ہے کہ کیسے غربت ختم کی جائے، لیکن پریکٹیکل نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل کرو، ایک شہر، ایک ملک، ایک قریہ، ایک گاؤں سب کے لیے ہے، سب کے لیے، خاندان سب کے لیے، کیسے اونچا نیچا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں تقسیم کر لو برابر برابر، سب ہم بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے آدم کے سب بیٹے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، اللہ نے کسی کو زیادہ دماغ، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ صلاحیت دی، کسی کو کم دیا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھی جو ہے ان کی حاجتوں کا بھی خیال رکھیں۔ اور یہ فطرت کا اصول ہے، پانی ایک لوٹا نکالیے، وہ جگہ خالی نہیں رہتی، دوسرے بھر دیتے ہیں۔ زخم ہو جائے جس میں، ایسا نہیں گڈھا ہی رہ گیا، دوسرے سارے مل کر تعاون کر کے بھر دیتے ہیں۔ انسان کو بھی یہ درس اور سبق لینا چاہیے فطرت کے اصول سے، اور جہاں لیا جائے گا انشاءاللہ وہاں خوشحالی ہوگی۔ ایک لفظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، کیا کہ الایثار، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنی ضرورتوں پر دوسری کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ہمیں اس کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ سمجھنے عمل کرنے کو